دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کون تھے اور انہوں نے دین کی کیا خدمت کی ہے اور ان کی وفات کیسی ہوئی؟ انہیں زہر کس نے اور کیوں دیا؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 منٹ کی مجلس قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات۔ دوستو، جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام کیا ہے، ان کی کنیت کیا ہے اور انہوں نے کس طرح علم دین سیکھا، کس صحابی سے سیکھا۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا، کامنٹ میں اس کا لنک بھی ہوگا اگر آپ چاہیں۔ اگر آپ نے اب تک نہیں دیکھا ہے تو اس کو ضرور دیکھ لیں۔ آج ہم جانیں گے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو زہر کیوں دیا گیا اور ان کی وفات کیسے ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات۔ حاکم وقت نے کئی مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو قضا کا عہدہ سنبھالنے کی درخواست کی تھی۔ قضا مطلب قاضی کا عہدہ، مگر ہر مرتبہ انہوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ آخرکار خلیفہ منصور نے ان کو کوفہ سے بغداد بلایا اور پھر اس عہدے کو سنبھالنے کی درخواست کی، مگر انہوں نے اس مرتبہ بھی صاف انکار کر دیا، جس کی وجہ سے خلیفہ نے انہیں قید کرا دیا اور بہت زیادہ تکلیفیں پہنچانے لگے۔ روزانہ کوڑے لگائے جاتے، اس کی وجہ سے وہ لہو لہان ہو جاتے تھے۔ آخر ایک روز رو پڑے اور ہاتھ اٹھا کر اللہ کے دربار میں اپنی بے بسی اور مصیبتوں کی شکایت کر دی۔ محمد بن مہاجر کا بیان ہے کہ ایک روز پیالے میں زہر لے کر زبردستی آپ کے حلق کے اندر ڈال دیا، اس کے بعد ہی ان کی وفات ہوئی۔ یہ 150 ہجری کا زمانہ تھا۔ 50,000 سے زائد لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی۔ آپ کی نماز جنازہ 6 مرتبہ پڑھی گئی۔ سب سے پہلے قاضی بغداد حسن بن عمارہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اور آخر میں آپ کے صاحبزادے، آپ کے بیٹے حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ نے نماز پڑھائی۔ ہزاروں علماء پر آپ کی وفات کی خبر بجلی بن کر گری اور رنج و غم سے نڈھال ہو گئے۔ امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب وفات کی خبر ہوئی تو انا للہ پڑھا اور کہنے لگے کہ کوفے سے علم کا نور بجھ گیا۔ سنو، اب اہل کوفہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا شخص نہیں دیکھیں گے۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ مکڑی کا جالا بننا۔ اللہ نے ایک چھوٹی سی مخلوق بنائی، دیکھنے میں تو وہ ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو عجیب و غریب ہنر دیا ہے۔ وہ اپنے اندر سے اتنا جالا نکال سکتی ہے جس سے اس کا پورا گھر تیار ہو جاتا ہے اور شکار کرنے کے لیے جال بھی تیار ہو جاتا ہے۔ اور مکڑی کا یہ باریک تار اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ جب کوئی کیڑا اس میں پھنس جاتا ہے تو 1000 کوششوں کے باوجود اس میں سے نہیں نکل پاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت ہے جس نے چھوٹی سی مکڑی کو ایسا ہنر عطا کیا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، قربانی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس وسعت ہو پھر بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یعنی جو شخص صاحب نصاب ہو اس پر قربانی کرنا واجب ہے، ورنہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عیدگاہ کے قریب یعنی اسے عیدگاہ میں آنے سے بھی منع فرمایا۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، نماز جمعہ میں مسنون قرات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیجئے جس سے میں فائدہ اٹھاتا رہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا دیا کرو۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں، سونے چاندی کے برتن کا استعمال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سونے چاندی کے برتن میں کچھ کھاتا پیتا ہے تو وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھرتا ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں،
دنیا میں چین و سکون نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، دنیا کے بارے میں جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم بھی جاننے لگے تو تمہیں کبھی دنیا میں چین نصیب نہ ہو۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، قیامت میں مومن و کافر کی حالت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس دن یعنی قیامت کے دن بہت سے چہرے روشن ہنستے ہوئے خوشیاں مناتے ہوں گے، اور بہت سے چہروں پر اس دن گرد و غبار پڑی ہوگی اور ان پر ذلت و رسوائی چھائی ہوئی ہوگی، یہی لوگ منکر و بدکار ہوں گے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، عرق النساء کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرق النساء کا علاج عربی بکری دمبے کی چگتی ہے، جسے پگھلایا جائے، پھر اس کے 3 حصے کیے جائے اور روزانہ ایک حصہ نہار منہ پیا جائے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو فائدہ مند لگی ہو، آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہو، تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور کومنٹ میں ضرور بتائیں کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کون سی بات سب سے اچھی لگی یا کون سی ایسی بات تھی جو آپ کو پہلے سے پتہ تھا، ضرور بتائیں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔